درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، اور ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو۔ یہ غوث اعظم بھی میرے نبی کی اولاد میں سے ہے، حسنی بھی ہے اور حسینی بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے غوث وہ ہیں جن کی کرامت تو ذرا دیکھو، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، ہمارے غوث اعظم کی کرامت تو ذرا دیکھو، اگر مردہ کوئی آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں، اگر مردہ کوئی آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں۔ اگر مردہ کوئی آئے تو زندہ بھیج دیتے ہیں۔ 3:56 ہو چکے ہیں اور آج ختم سحری کا ٹائم 4:43 پر ہے۔ آج ختم سحری کا ٹائم 4:43 پر ہے۔ شاعر ہمیں بتا رہا ہو دنیا والوں، حضرت غوث اعظم وہ ہیں جن کی کرامت کو ذرا دیکھو کہ مردے کو ان کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے، مگر جب حضور غوث اعظم کی نظر پڑتی ہے آپ فرماتے کن باذن اللہ، او مردے رب کے نام سے کھڑا ہو جا، تو مردہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ۔ ایک مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جو ہے عیسائی آ گیا، کہنے لگا او غوث اعظم، آپ اپنے نبی کا بڑا نام لیتے ہو، آپ اپنے نبی کی بڑی تعریف کرتے ہو، آپ اپنے نبی کا بڑا جو ہے نام بلند کرتے ہو، مگر او غوث اعظم ذرا ہمیں یہ بتاؤ کیا تمہارے نبی نے کبھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ کیا کبھی جو ہے تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آگے، غصے میں آگے ارشاد فرمایا، او عیسائی، او میرے نبی کے بارے میں سوال کرنے والے، او میرے نانا جان کے بارے میں سوال کرنے والے، میں نبی تو نہیں، میں جو ہے رسول تو نہیں، میں جو ہے صحابی تو نہیں، میں جو ہے پیغمبر تو نہیں، بلکہ میں نبی کا چھوٹا سا ایک غلام ہوں، میں نبی کا ایک امتی ہوں، میں نبی کے خاندان سے وابستہ ہوں، میں نبی کی اولاد میں سے نبی کا ایک بیٹا ہوں۔ اور سوال کرنے والے عیسائی ذرا سن، مجھے ابھی کسی قبرستان میں لے چل، میں بتاتا ہوں کہ میرے نبی نے مردہ زندہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اور دنیا والوں ذرا سننا، اور سن کر اپنے بچوں کو بھی ذرا سنانا، کیونکہ آج ہم دنیا کے ڈرامے اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، موبائل بچوں کے ہاتھ میں دے دیتے، بیٹا لے اور اپنے بستر پر آرام سے فلمیں دیکھتا رہے، اپنے بستر پر آرام سے ناٹک دیکھتا رہے، اپنے بستر پر آرام سے جو فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، سی ڈی گھر میں چلا دیتے اور فلمیں گھر میں چلا دیتے، موبائل جو ہے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیتے۔ اور میرے نوجوانوں، اور میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کی زندگی کو خراب نہ کرو، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب تیرا بچہ بستر پر جاتا تو تو اپنے بچے کو قرآن کی آیت سناتی، تو اپنے بچے کو جو ہے قرآن پڑھ کے سناتی، تو اپنے بچوں کو نبی کے پیارے واقعات پڑھ کر کے سناتی، تو اپنے بچوں کو امام حسن حسین کے بارے میں سناتی، تو اپنے بچوں کو جو ہے صحابہ کے بارے میں بتاتی، تو اپنے بچوں کو جو ہے اہل اللہ یعنی اللہ والے جو یہ مظہر و نہار
آرام فرما، ان ولیوں کے بارے میں بتاتی کہ اللہ نے ان کا مقام کیا رکھا ہے۔ نہیں تو نے ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ تو دنیا کے بارے میں اپنے بچوں کو بتاتی رہی، اور پھر تیرا بچے کا عالم یہ ہوا کہ تیرا بچہ دیندار تو نہیں بنا مگر دنیا والا بن گیا۔ اب تو بھٹکی پھر رہی ہے کہ مولانا صاحب میرے بچے کا تعویذ کر دے، میرا بچہ میری بات نہیں سنتا۔ ارے تیری بات کہاں سے سنے گا؟ تو نے اپنی گھٹی کے اندر، تو نے اپنے دودھ کے اندر دنیا کی محبت پلائی ہے۔ اگر تو اپنے دودھ کے اندر اس کو نبی کی محبت پلاتی، نبی کے اصحاب کی محبت پلاتی، نبی کے پیارے نواز امام حسن اور حسین کی محبت پلاتی، تو آج یہ جو ہے عاشق رسول بھی ہوتا، عاشق حسین بھی ہوتا، عاشق غوث اعظم بھی ہوتا، عاشق خواجہ غریب نواز بھی ہوتا، اور آج یہ تیری بھی محبت، اس سے بھی محبت کرتا، تیری بھی عزت کرتا، تیرا بھی احترام کرتا، اور مسجد کے نمازوں کی قدر کرتا، حاجیوں کا احترام کرتا، اور مسجد کے امام کو بار بار سلام کرتا۔ لیکن تو نے اس کو جو دودھ پلایا، جو گھٹی پلائی، وہ دنیا کی گھٹی پلائی۔ اب جب تو نے دنیا کی گھٹی پلائی ہے تو اس کا مزہ بھی تجھے ہی چکھنا ہے، اس کا مزہ بھی تجھے ہی چکھنا ہے، کیونکہ جیسا انسان بیج بوتا ہے ویسا ہی پودا ہرا ہوتا ہے۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ تو جو ہے کیکر کا پیڑ بوئے اور پھر اس میں سے آم ہرے ہو جائے۔ ارے آم کا پیڑ بوئے گا تو آم ہی کھائے گا، اور کیکر کا پیڑ بوئے گا تو پھر کانٹے تو چبھنے ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عیسائی آ گیا، کہا کہ اگر آپ اللہ کے پیارے ولی ہیں اور آپ کے نبی بہت بڑے نبی ہیں تو مجھے یہ بتائیں کیا آپ کے نبی نے کبھی کوئی مردہ زندہ کیا؟ محترم سامعین حضرات، اب سحری کا ٹائم ختم ہونے میں 42 منٹ باقی ہے، 4:01 ہو چکا ہے، اور آج ختم سحری کا ٹائم 4:43 پر ہے، تو اب سحری کا ٹائم ختم ہونے میں صرف 42 منٹ باقی ہے۔ بات بڑی لمبی چلی گئی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک عیسائی آ گیا۔ عیسائی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا۔ اچھا، حضرت عیسیٰ کا کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ یہ عیسیٰ کا کلمہ تھا۔ آپ کے جو امتی تھے وہ اس کلمے کو پڑھا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ارے یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ نام مبارک ہے میرے آقا کا، جس نام کو اللہ نے جنت کے دروازے پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اور آگے نبی کا نام لکھا محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جنت کے دروازے پر میرے نبی کے نام کو لکھا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پھر جنت کے جو مالک ہیں وہ میرے تمہارے پیارے آقا ہیں۔ اس لیے آج دنیا کے اندر کوئی بندہ اپنے مکان پر نام لکھواتا ہے اپنا، تو ہر دیکھنے والا کہتا ہے یار فلانے کا مقام ہے، فلاں حاجی صاحب کا مکان ہے، فلاں قاضی صاحب کا مکان ہے، فلاں امام صاحب کا مکان ہے، یا فلاں سرپنچ کا مکان ہے۔ تو میرے دوستو پتہ چلا جنت کے دروازے پر میرے آقا کا نام لکھا ہے، تو جنت کے مالک کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام ہے۔ جنت کو بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہے، لیکن جنت کا مالک میرے حبیب کو بنایا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو جنت کا مالک بنایا، اور میرے نبی نے اپنے نواسے حضرت امام حسن اور امام حسین کو جو ہے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اور اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا او دنیا والوں، میری بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ اور دنیا والوں، میرا داماد کوئی عام داماد نہیں ہے، مولا علی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ مولا علی وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ بروز میدان محشر جو ہے یہ پاور عطا فرمائے گا کہ او مولا علی، جسے تو جنت میں جانے کی اجازت دے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جسے مولا علی منع کر دیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔
مولا علی سے پوچھا، او لوگوں، مولا علی سے پوچھا، اے امام حسنین کریمین کے والد گرامی، ذرا ہمیں بتائیں آپ جو ہے جنت میں جانے کی کس کو اجازت دیں گے؟ تو آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، او دنیا والوں، جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہوگی وہی جنت میں جائے گا۔ تو پتہ چلا جنت کے مالک میرے آقا، اور میرے آقا نے جنتی نوجوانوں کا مالک کسے بنایا؟ امام حسنین کریمین کو۔ اور جنتی نوجوانوں کی سردار، عورتوں کی سردار کون ہے؟ حضرت فاطمہ۔ اور جو ہے جنت میں جانے کا جو ٹکٹ کون دیں گے؟ حضرت مولا علی۔ اور مولا علی کس کو جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گے؟ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی، نبی کی محبت ہوگی، امام حسنین کریمین کی محبت ہوگی، تمام صحابہ کی محبت ہوگی، تمام نبیوں کی محبت ہوگی، تمام رسولوں کی محبت ہوگی، تمام ولیوں کی محبت ہوگی، تمام جو ہے علماء اہل سنت کی محبت ہوگی، اسی کو جو ہے حضرت مولا علی جنت میں جانے کا ٹکٹ دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں عیسائی آ گیا، ایک عیسائی آ گیا اور کہنے لگا، اے حضور غوث اعظم، اگر آپ واقعی میں آپ کے نبی جو ہے پاورفل ہیں تو ذرا ہمیں بتائیں کہ آپ کے نبی نے کون سا مردہ زندہ کیا۔ المختصری حضرت غوث اعظم اور آپ کے تمام مریدین ایک قبرستان میں پہنچ گئے، عیسائی ساتھ میں ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، عیسائی بتا اس قبرستان میں سے کس مردے کو زندہ کروں؟ میں نبی نہیں ہوں بلکہ نبی کا غلام ہوں، نبی کا بیٹا۔ حضرت غوث اعظم کہہ رہے میں نبی تو نہیں ہوں مگر نبی کا جو ہے امتی ہوں، نبی کا غلام ہوں، بتا جو ہے میں کون سا مردہ زندہ کروں؟ تاریخ کے اندر آتا ہے اس نے قبر کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، او یہودی سن، او عیسائی سن، یہ جو مردہ ہے نا اس کو مرے ہوئے 100 سال گزر گئے۔ کتنا ہو گئے؟ 100 سال۔ اور یہ ایک گانا گایا کرتا تھا۔ اب مجھے یہ بتا کہ یہ گانا گاتا ہوا اٹھے یا پھر ایسے ہی جو ہے کھڑا ہو جائے؟ اللہ اکبر۔ اس عیسائی نے کہا کہ حضور اس کو جو ہے آپ ایک مرتبہ زندہ کر کر بتا دیں، میں سمجھ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، اور میرے دوستو صرف ہماری ہی کتابوں میں نہیں لکھا ہے بلکہ جماعتوں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، بریلویوں کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی قبر کو ٹھوکر ماری تو مردہ جو ہے زندہ ہو گیا، اور اس نے کہا بتاؤ کیا قیامت برپا ہو چکی ہے؟ کیا قیامت آ چکی ہے؟ کہا نہیں، قیامت برپا نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس نے سوال کیا تھا کہ اگر تو اور تیرا نبی پاورفل ہے تو بتا کیا تیرے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا؟ تو میرے دوست حضور غوث اعظم کو اللہ نے وہ پاور عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پاور عطا فرمایا کہ آپ نے جب جو ہے قبر کو ٹھوکر ماری تو مردہ جو ہے زندہ ہو گیا، اور آپ نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے نام پر کھڑا ہو جا۔ اچھا یہ پاور کس کو دیا تھا اللہ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اللہ نے عطا فرمایا تھا، آپ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور پھر کہتے کہ اللہ کے نام سے زندہ ہو جا۔ حدیث پاک کے اندر آتا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مٹی کا پرندہ بناتے، مٹی کا جو ہے پرندہ بناتے اور اس کو کہتے کہ اللہ کے نام سے زندہ ہو جا، وہ زندہ ہی نہیں ہوتا بلکہ زندہ بھی ہوتا اور آسمانوں میں اڑ جایا کرتا تھا، آسمانوں میں اڑ جایا کرتا تھا۔ وہی پاور اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں حضرت غوث اعظم کو عطا فرمایا کہ آپ نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے کھڑا ہو جا، تو مردہ جو ہے اللہ کے نام سے کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا۔ آئیے اس نعت کا آخری شعر سماعت فرمائیں۔ درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، درود پاک کا پیارا وظیفہ بھیج دیتے ہیں، سدا اس دل کی پل میں ہم مدینہ بھیج دیتے ہیں، مدینہ میرے آقا نے مدینے سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا، مدینے سے میرے آقا نے خواجہ
دیتے ہیں میرے خواجہ جسے چاہے مدینہ بھیج دیتے ہیں۔ تو خواجہ کی بات چل پڑی ہے، تو آئیے ایک واقعہ خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی سماعت فرما لیں۔ شاعر کہہ رہے مدینہ میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا، مدینہ سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا۔ شاعر کیا فرما رہے ہیں، مدینے سے میرے آقا نے خواجہ کو یہاں بھیجا۔ تو یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سب جو ہے علماء کہہ رہے ہیں، سب علماء کہہ رہے ہیں۔ ایک قاری ہے جن کا نام ہے قاری مفتی احمد علی فلاحی۔ کون ہے؟ قاری مفتی احمد علی فلاحی، جو سورت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، چوٹی کے مفتی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں اس کو ذکر فرمایا، انہوں نے اپنے بیان میں اس کو ذکر فرمایا۔ اچھا، یہ کس مسلک کے ماننے والے ہیں؟ یہ جماعت سے تعلق رکھنے والے مفتی ہیں، جن کا تعلق دیوبند کے مدرسے سے ہے۔ یہ مفتی کیا کہتے ہیں؟ یہ مفتی کہہ رہے ہیں کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے دیوانوں، یہ مفتی قاری احمد علی فلاحی، نام نوٹ کر لیں، مفتی قاری احمد علی فلاحی۔ آپ ان کا نام جو ہے گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، موبائل کے اندر جو ہے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں۔ یہ تقریر یوٹیوب پر پڑی ہوئی ہے، یہ تقریر یوٹیوب پر اپلوڈ ہے، آپ اس تقریر کو سن سکتے ہیں۔ یہ علامہ صاحب فرما رہے ہیں، او دنیا والوں، او ہندوستان والوں، ذرا اپنے قسمت پر ناز کرو کہ تم بڑے قسمت کے دھنی ہو۔ او ہندوستان والوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ تم اتنے بڑے بڑے کارنامے کر رہے، اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے، اب تک تمہارے اوپر عذاب الہی نازل ہو جاتا۔ مگر یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے نواز سے پیارے بیٹے حضرت خواجہ غریب نواز کی مہربانی ہے کہ تم جو ہے بڑے بڑے عذابوں سے بچے ہوئے ہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ مفتی۔ کیا نام ہے؟ قاری احمد علی فلاحی۔ کہاں کا ہے؟ سورت کا۔ کہاں پڑھا؟ دیوبند۔